السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ایک اور منزل کی طرف آج پہنچ ہو گئی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے میں نے صبح آغاز کیا تھا اپنے سفر کا، اور میرا آج کے سفر کا بڑا مقصد یہ تھا کہ میں اسفندیار بخاری شہید جو بڑبیر میں شہید ہوئے تھے، اور آج اس کی برسی ہے۔ ان کے والد صاحب سے ہماری اچھی بلی دعا سلام بھی ہے، اور پھر ہم اپنے ان بچوں کو جو ہم نے اس ملک کی دفاع کی خاطر قربان کیے ہیں، ان کے پاس جانا اور ان سے اظہار عقیدت کرنا، یہ اپنی زندگی کا ایک مشن میں نے بنایا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں نے بخاری صاحب سے یہ بات کی تھی تو انہوں نے رسپیکٹ اچھا دیا، اور انہوں نے پھر مجھے خاص موقع پہ بلایا بھی۔ اور میرے یہاں اٹک میں جو بڑے خاص دوست تو نہیں وہ بھائی ہیں ہمارے، جب بھی ان کو میں بلاتا ہوں تو وہ میرے پاس پہنچ جاتا تو وہ میرے پاس فوراً پہنچ جاتے۔ آج بھی وہ صبح سے میرا انتظار کر رہے تھے تریمیلا میں، اور ابھی ہم اسفندیار شہید کے والد صاحب کا جو کلینک ہے وہاں پہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہ بیگ میں آپ کو اس کی تصویریں بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ اس کے بعد میں اپنے شہید بیٹے کے تصویروں سے اپنے کمرے کو سجایا ہوا ہے، اور اس میں میرے ساتھ میاں ضیاء صاحب جو ثوابی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جاب کے سلسلے میں موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہمارے جو عبدالسلام ایڈوکیٹ صاحب ہیں اس کے چھوٹے بھائی ہیں، سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ میاں صاحب آپ نے میرا انتظار کیا صبح سے، تو میرا خیال ہے آپ کو تکلیف تو آج پہنچی ہوگی۔ جناب السلام علیکم۔ میرے دوست حاجی خان فروش ایک بہت عظیم آدمی ہیں اور بہت بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ میں تو اتنی قربانیاں کیا بلکہ بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے۔ تو آج جیسے یہ آتے ہیں، جب یہ کہیں بھی جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ادھر پہنچ جاتا ہوں۔ تو یہ آج الحمدللہ اٹک آئے ہوئے ہیں، اور میں اسپیشلی ان کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان شہید کے لیے میں نے آج چھٹی کی ہے۔ جناب اسفندیار بخاری، کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کے لیے میں نے چھٹی کی ہے، جن کی قربانیاں جو ہیں وہ لازوال ہیں۔ اور یقین کریں کہ میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب ایسے ملک ماں دھرتی کی کوئی بات آتی ہے، تو میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں، اور دل کرتا ہے کہ وہ جو ہم نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، تو وہ اکثر میں گورنمنٹ کو کہتا بھی ہوں کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے سروں پہ کفن باندھیں اور میدان عمل میں نکل آئیں۔ بہرحال تو اپنی جگہ پہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آج ہماری جو ملاقات ہے، میری جو ملاقات ہے وہ حاجی خان فروش کے ساتھ ہے، اور یہ تشریف لائے ہیں، ان کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ پھر بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کرنل شیر شہید کے مزار میں بھی پہنچے تھے 6 ستمبر کو، اور یہاں سے یہ چل کے وہاں پہ آئے تھے صرف مجھے ویلکم کرنے کے لیے۔ تو یہی ایک مجھے داد اس سے مل جاتی ہے، سپورٹ ملتا ہے، اور میں پھر اپنے منزل کی طرف جاتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے اس سفر کا آغاز 14 اگست سے شروع کر کے گلگت بلتستان اور کافی مشکل علاقوں سے کرتے ہوئے وہ میں نے کرنل شیر شہید کے مزار پہ ختم کیا تھا۔ اور آج بھی میرا یہ سفر ایک شہید کے مناسبت سے ہے، تو ہم دلوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے تھے، شہداء کے جو سلسلے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ اپنے ہیروز کو وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے جان سے بڑھ کر اپنے قومی ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں کچھ چیزیں جو باقاعدگی سے کرتا ہوں کہ میری زندگی میں 23 مارچ، 14 اگست، 9 نومبر کا ایونٹ باقاعدگی سے شامل ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کی برسی پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زندگی رہی اور صحت ہو تو میں ہر سال آتا رہوں گا، اور اپنے ان ہیروز کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ میں ایک اور بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا اپنے
قوم کو کہ پاکستان ایک ایسا پودا ہے جو ہر وقت آپ سے تازہ خون مانگے گا. آپ کو تیار رہنا ہوگا اور پاکستان کو تازہ خون دینا پڑے گا. اگر آپ پاکستان کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جس طرح 1947 سے شروع کر کے آج تک دے رہے ہیں یہ ہمیں دینی پڑے گی اور پاکستان پلتا پھولتا رہے گا. زبردست. جناب حاجی خان فروش کے سلسلے میں تھوڑی سی میں بات کروں گا کہ یہ وہ عظیم شخص ہیں جو ان شہداء کے مزارات پہ ہر دفعہ حاضری دیتے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ آج مجھے بھی یہاں آنا نصیب ہوا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جناب یہ جو تھے اسفندیار شہید، کیپٹن اسفندیار شہید، ان کی والدہ محترمہ جو ہیں میرے بچوں کی استانی ہے، اور میں ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. ان کے ابو جو ہیں ہمارے بہت اچھے دوست ہیں.